یہ بتائیں کہ کور کمیٹی کا آج ایجنڈا جو ہے اس کی کوئی ایسا اہم معاملہ ہے جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین کے ساتھ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت سے ایشوز پینڈنگ تھے. تقریباً کوئی ڈیڑھ ایک ہفتے سے تقریباً 2 ہفتوں سے کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو پائی تھی. سب سے بڑا فورم ہے فیصلہ سازی کا. جو اہم ترین ایشو کچھ سامنے آ جائے ان میں ایک تو رؤوف حسن صاحب ویسے اس پہ تفصیلی بات کریں گے، انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں، کہ جو لوگوں کے واپس شامل کرنے کی بات ہے، ری انکلوژن کی، جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے پارٹی کو، تو اس پہ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ معاملہ پینڈنگ ہوگا. خان صاحب باہر نکل کے پھر خود ہی فیصلہ کریں گے کیس ٹو کیس. دوسرا ایک ایشو میں نے کور کمیٹی کے سامنے رکھا اور اس پہ آج بڑی کلیئر وضاحت سے بات ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 6 ججز کا کیس تھا اور اس پہ اتفاق سے میں بھی وہاں میں گیا ہوا تھا. تو میں نے پریس ٹاک میں محترم چیف جسٹس صاحب سے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ سو موٹو نوٹس وہ لیں اس پورے الیکشن پہ، کیونکہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جب الیکشن کا حکم دیا تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن کریں، فری اینڈ فیئر کا بھی. تو اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہے تو ماضی میں 2014 میں اگر 4 حلقوں پہ جوڈیشل انکوائری کمیشن بن سکتا تھا سو موٹو نوٹس کے ذریعے، تو یہ تو 250 حلقوں کی بات ہے. تو آج کور کمیٹی کے سامنے میں نے چوتھی بار یہ نقطہ رکھا اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اس پہ کلیئر موقف لیا کہ پٹیشن ہماری آلریڈی جمع ہو چکی ہے. اب یہ چیف جسٹس صاحب پہ ہیں کہ وہ کب مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھائیں. میرے خیال میں مناسب ہے کہ اس کو اٹھا لیں اور اس پہ ایک سو موٹو نوٹس ہو، کیونکہ یہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ اس پہ ایک کمیشن بنا دے گا اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس الیکشن میں ماضی میں ایسا نہیں ہوا. اچھا، ایک معاملہ بڑا اہم ہے. کل عمران خان صاحب نے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بھی بات کی ہے. آج کے اخبارات میں خبر بھی یہ شائع ہوئی ہے، یہ ڈان اخبار کی خبر ہے جی، کہ عمران خان صاحب نے علی مین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے ٹاسک دے دیا ہے. تو آپ تو سویلین سپرمیسی کے حامی ہیں، تو سویلین سپرمیسی کے لیے تو بات سویلین گورنمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کیوں ہوگی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو خبر ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی کوئی اتھینٹک ہے. ڈان تو مستند اخبار ہے، لیکن ایسی کوئی مستند خبر ابھی تک میرے نالج میں نہیں. ہاں، شبلی فراز صاحب کے علاوہ جو شہریار آفریدی صاحب ہیں اور پھر رؤوف حسن صاحب وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں، یہ کمیٹی کے نام سامنے آئے ہیں. یہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک نہیں، رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سویلین گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم نہیں. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات. دیکھیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی اور پارلیمان کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی ساری جد و جہدی آئین کی بالادستی سویلین سپریمیسی کی ہے. دیکھیں، فوج ہمارا ایک ادارہ ہے اور وہ لازم و ملزوم ہے ملک کے لیے. فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. لیکن رؤوف حسن صاحب کی جو بات ہے آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس کی تردید کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں یہ ذاتی بھی میری رائے ہے اور جتنی میری سمجھ ہے پولیٹیکل کمیٹی اپنا کور کمیٹی سے جتنی میں نے اخذ کی ہے چیزیں، ہمارے مذاکرات ہونے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے. جو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کوئی مس کمیونیکیشن ہے یا کنفیوژن ہے، اس پہ تو کنفیوژن دور کرنے کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن مذاکرات ایک سیاسی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح نہیں ہوتے. آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آرٹیکل 243 میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. حکومت وقت نے مذاکرات کی بارہا بات کی ہے. آصف زرداری صاحب نے بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، پروفیسر صاحب نے بھی جو ان کے ہیں انہوں نے بھی بات کی. عرفان صدیقی صاحب جی، انہوں نے، وہ پروفیسر ہیں، اس لیے سینٹ میں جب میں منسٹر کے طور پہ جاتا تھا آج کالم بھی لکھا ہے اس میں. تو سب نے بات کی ہے. میں نے اس پہ کلیئر موقف لیا ہے کہ حکومت سیریس ہے مذاکرات میں تو ان کے عمل سے ثابت ہونا چاہیے، صرف وہ لفاظی نہ کریں. عمران خان صاحب کی رہائی پہ عملی اقدامات اٹھائیں، اسیران کی رہائی پہ اور مینڈیٹ کی واپسی پہ کلیئر روڈ میپ دیں. تو اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے تو یہ تو کچھ نام سامنے آئے ہیں، اس میں کچھ سینئر قیادت اور بھی شامل ہو سکتے ہیں جو افہام و تفہیم سے معاملات کو ایک حل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ کا یہ قضیہ بھی حل ہو، یہ جو بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے فارم 47 کے ذریعے، اور عمران خان صاحب کی رہائی ہمارا ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہے. یہ بتائیں کہ تحریک انصاف نے پچھلا جو فرائیڈے ہے، جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کیا تھا
کوئی بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 مئی کو کراچی میں اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا. کچھ اپوزیشن بکھری سے نظر آتی ہے. کیا اچھا نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف مل کے احتجاج کریں؟ دیکھیں مولانا صاحب کا موقف آج وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ہے، اور پہلے مولانا صاحب اس لائن پہ خان کے ساتھ آ جاتے تو اچھا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے. رات کے 12 بجے ہماری حکومت بھی ختم ہونے میں ان کا بھی بڑا رول تھا، لیکن دیر آئے درست آئے. آج اگر مولانا صاحب کو احساس ہو گیا کہ وہ سیاست ٹھیک نہیں تھی، وہ کام ٹھیک نہیں تھا کہ سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہوں، لوگ ہمارے ٹوٹیں، ہمارے ہی لوگ وہاں پہ اسیر بن کے بیٹھیں اور ان کی وفاداریاں بدلیں، یہ سارا کچھ ایک تاریخ باب ہے. ہم تو سمجھتے تھے، آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، میں بھی سیاست و تاریخ کا طالب علم ہوں. ہم سمجھتے تھے چھانگا مانگا سیاست ختم ہو گئی. میاں صاحب کے دور میں جو چھانگا مانگا سیاست ہے، ہم سمجھتے تھے وہ جھرلی کی سیاست ختم ہو گئی. ہم نے تو دیکھا کہ وہ آج بھی. لیکن میری تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دور تھا، اور اس میں بھی سارے کے سارے انوالو تھے. دیکھیں میر صاحب، انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے جو کہ رہنا ہے، تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اداروں کو مضبوط کرنے سے آپ نے غلطی سے سبق سیکھ لیا ہے. جب شخصیات کو مضبوط کریں گے، ادارے کمزور ہوں گے. واہ، کیا بات کی آپ نے. اس کا مطلب آپ نے غلطی سے سبق سیکھ لیا. دیکھیں دوائی کھانے کے بعد جو ہے تو صحت ٹھیک ہونی چاہیے. آئندہ آپ کسی ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کریں گے؟ کسی کی بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، سویلین ادارے ہوں. ہاں اگر ایمرجنسی حالات ہیں اور اس شخص کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ایسا شخص میری یادداشت میں تو ایک ہی تھا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اچھا، یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان. ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس پہ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور پھر ڈاکٹر عبد ان کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، اور اس کے لیکن ان کی وہ قدر ہم نہیں کر سکے بعثت قوم جو کرنی چاہیے تھی. ہم نے نہ صرف ان کی بے قدری کی بلکہ ہم نے ان کو خوار کرنے کی کوشش کی. بہرحال اللہ ان کا اس جہان میں سرخرو کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ جو ملک 27 رمضان المبارک کو بنا، اس کو ناقابل تسخیر بنانے میں قدیر خان صاحب کا کلیدی رول تھا.